بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یوہی کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ نیوز آپ کو پہلے کی طرح ہی دن کے آغاز سے پہلے اور وقت سے پہلے ہی سینڈ کی جا رہی ہیں تاکہ آپ اس دن کے آغاز کا صحیح طریقے سے اندازہ لگا سکیں، اور اگر آپ چاہیں تو یہ نیوز اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی معلومات کے حصول کے لیے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ یوہی دبئی کی خبروں کا پارٹ 1 ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پارٹ 2 جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پر آپ کے ویزوں سے متعلق تمام ضروری سوالات کے جوابات بھی دے دیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس یوہی گورنمنٹ کی جانب سے اس میں دی جا رہی ہے، تو پہلے کی طرح ہی اس ویڈیو کو آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کر لنک پر کلک کر کے آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کی اس تازہ ترین نیوز اپڈیٹس میں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ امارات کے معروف کاروباری گروپ نے سینکڑوں پاکستانیوں کو مفت ٹکٹ خرید کر واپس وطن بھیج دیا ہے۔ تو اس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق گلادری برادران کی جانب سے سوموار کی صبح شارجہ سے ملتان آنے والی پرواز کے ذریعے 100 مسافروں کو بھجوایا گیا ہے، جبکہ اس کے بعد شام والی پرواز سے مزید 100 پاکستانیوں کو بھجوایا جائے گا۔ تو اس کی مزید تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کی وبا کے باعث شدید معاشی بحران نے جنم لیا ہے، جس کے باعث ہزاروں پاکستانی بے روزگار ہو گئے ہیں۔ تو کئی پاکستانی اتنے مجبور تھے کہ وطن واپسی کی ٹکٹ خریدنے کے لیے بھی ان کے پاس رقم نہ تھی۔ تو ایسے وقت میں دبئی میں واقع کاروباری گروپ گلادری برادران کی جانب سے انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت سینکڑوں غریب پاکستانی کو وطن واپس بھیجنے کا بیڑا جو ہے وہ اٹھا لیا ہے۔ اس بار میں گلادری برادران کی جانب سے سوموار کی صبح ایک خصوصی پرواز کے ذریعے 100 پاکستانیوں کو ٹکٹس دے کر شارجہ کے ذریعے ملتان بھجوا دیا گیا ہے، اور یہ پرواز صبح 9 بجے روانہ ہوئی، جبکہ شام 4 بجے بھی گلادری برادران کی جانب سے امارات جانے والی PIA کی پرواز کے ذریعے 100 مزید پاکستانیوں کو بھی اسلام آباد روانہ کیا جائے گا۔ تو اس طرح اب تک گلادری برادران نے 200 پاکستانیوں کے لیے مفت ٹکٹ خرید کر مہیا کر دی ہیں۔ تو گزشتہ ماہ گلادری برادران کے چیئرمین نے سید زلفی بخاری سے ملاقات کر کے انہیں امارات میں مقیم پاکستانی کی مشکلات سے بھی آگاہ کیا تھا، اور اس موقع پر انہیں یہ بھی بتایا تھا کہ وہ اپنے کاروباری ادارے کی جانب سے انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت نادرہ پاکستانیوں کو وطن واپس بھجوانے کے لیے 1 کروڑ روپے کی ٹکٹس بھی مہیا کریں گے۔ اس بار میں سید زلفی بخاری نے گلادری برادران کے اس نیک جذبے پر بہت ہی ان کا شکر ادا کیا، ان کو سراہا تھا، اور انہیں رعایتی نرخوں پر ٹکٹ فراہم کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی تھی، جس کے بعد PIA کے CEO ارشد ملک کی جانب سے گلادری برادران کو انسانیت نوازی کے جذبے کے تحت خریدی کی ٹکٹس میں خاص رعایت بھی دے دی گئی ہے، اور اس خصوصی پروازوں کا انتظام بھی کیا، اور مسافروں کی جانب سے انہیں مفت میں ٹکٹ فراہم کر کے پاکستان بھجوانے پر گلادری برادران کا شکریہ ادا بھی کیا گیا۔ میرا نام محمد عثمان لطیف ہے۔ میں پاکستان سے وزٹ ویزے پہ آیا تھا۔ جاب کے سلسلے میں کرونا کی وجہ سے میری جاب نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے میں بہت پریشانی میں وقت گزارا، کافی مشکل حالات گزارے۔ میں نے بالآخر سوچا، میں نے جا کے ایمبیسی میں دبئی قونصلیٹ میں جا کے اپنی اپلیکیشن وغیرہ دی پاکستان جانے کے لیے۔ پھر مجھے وہاں سے کال آئی، جس کے لیے میں سہیل گلاداری صاحب کا بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری ہیلپ کی، اور میں آج پاکستان واپس جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ میں ان کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھوں۔ میرا محمد اشفاق ہے، کیونکہ میرا ٹکٹ ادھر سے میرے کو تقریباً 3 سال ہو گیا۔ کورونا سے پہلے میرا ویزا ختم ہوا، اور اس کا میں ٹکٹ ایمبیسی پاکستانی سے ٹکٹ فری ملا ہم کو، اس کو بہت بہت جو ہے نا مہربانی ہے۔ بھائی جان، میں سہیل صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا، ٹکٹ مینو فری دیتی ہے میرے نال تمام۔ اس کے بعد نمبر 2 پر دبئی سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو ہے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ کووڈ-19 کی خلاف ورزی کرنے پر دبئی کے 133 شیشہ کیفے پر جرمانہ جو ہے وہ کیا گیا، جبکہ 8 کیفے مکمل طور پر بند بھی کر دیے گئے ہیں۔ تو اس جانب سے دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق دبئی میں تقریباً 133 شیشہ کیفوں پر جرمانہ عائد کیا گیا تھا، اور 8 دیگر افراد کو اس بارے میں بند کرنے کا بھی حکم جاری کر دیا گیا تھا، یعنی کہ 8 شیشہ کیفے مکمل طور پر بند کر دیے گئے تھے۔ جب میونسپل انسپیکٹر نے کووڈ-19 کے احتیاطی ہدایات سے متعلق متعدد خلاف ورزیوں کی نشاندہی کی، تو دیگر خلاف ورزیوں میں تمباکو نوشی کے میعاد ختم ہونے والی مصنوعات کا استعمال اور تمباکو نوشی کے جگہوں میں 18 سال سے کم عمر کے افراد کو اجازت دینا بھی شامل تھا، جس کی وجہ سے ان پر جرمانے اور کچھ شیشہ کیفے کو بند بھی کر دیا گیا ہے۔ تو اس بارے میں دی جانے والی مزید اپڈیٹس کے مطابق
دبئی کے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے خلاف احتیاطی اقدامات کے طور پر ماہانہ بندش کے بعد شیشہ کیفوں کو 18 جولائی سے دوبارہ کھولے جانے کی اجازت جو ہے وہ دے دی گئی تھی. تو اس بارے میں دبئی میونسپلٹی نے شیشہ کیفیز کے لیے سخت حفاظتی اقدامات بھی اٹھائے تھے تاکہ سرپرستوں کو محفوظ رکھا جا سکے. اس بارے میں شہری تنظیم نے بتایا ہے کہ اس نے 1228 معائنہ کیے جس میں تقریباً 88% کیفے جو ہے حفاظتی اقدامات کے مطابق تھے، اور اس میں کچھ کیفے سوشل ڈسٹینس کو یقینی بنانے میں ناکام رہے تھے جس کی وجہ سے ان پر جرمانے کیے گئے اور کچھ کیفوں کو مکمل طور پر بند بھی کیا گیا ہے. تو اس بارے میں کچھ حفاظتی احتیاطی اقدامات جو وہ بھی جاری کیے ہیں یو دبئی گورنمنٹ نے کہ آپ کو اس بارے میں آپ کیا کرنا چاہیے اگر آپ جرمانے سے اور اپنے کیفے کو بند ہونے سے بچانا چاہتے ہیں. تو نمبر 1 پر ان لوگوں نے کہا ہے کہ تمباکو نوشی کی جگہوں میں 3 گھنٹے سے زیادہ کسی بھی صارف کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی. نمبر 2 پر انہوں نے بتایا کہ ملازمین کو خدمت فراہم کرنے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ لازمی دھونے ہوں گے. نمبر 3 پر ان لوگوں نے کہا کہ ملازمین کے لیے درجہ حرارت کی جانچ پڑتال اور کووڈ-19 علامات والے سرپرستوں اور عملے میں داخل کی تردید بھی کر سکتے ہیں. نمبر 4 پر ان لوگوں نے کہا کہ شیشے کے تمام حصوں بشمول پیپوں کو ہر استعمال سے پہلے اور بعد میں صاف کرنا اور اسے نکارا ہونا چاہیے. نمبر 5 پر ان لوگوں نے کہا کہ کیفے کے انتظامات کو یقینی بنانا ہوگا کہ پورے 2 میٹر کا محفوظ جسمانی فاصلہ بھی برقرار رہے. تو اس کے بعد نمبر 3 پر یو سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو ہے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے جو کہ ویزوں سے متعلق ہے. تو اس بارے میں کچھ افراد نے پوچھا ہے کہ پھنسے ہوئے رہائشیوں سے متحدہ عرب امارات کا میعاد ختم ہونے والا ویزا جو ہے اب کینسل کرنا بھی ضروری ہوگا کیا؟ تو اس بارے میں ایک شخص نے سوال جو وہ کیا تھا جس کا جواب بھی اتھارٹی نے ایک مؤثر طریقے سے دیا ہے جس کو جان کر آپ کی انفارمیشن بھی اضافہ ہو سکتا ہے. تو سوال یہ تھا، ان لوگوں نے پوچھا تھا کہ میری بیوی کا متحدہ عرب امارات کا رہائشی ویزا ہے اور وہ 16 فروری کو ہندوستان گئی تھیں، لیکن وبائی بیماری کی وجہ سے وہیں پھنس گئیں، اور اگر وہ 16 اگست تک واپس نہیں آ سکتی تو کیا اس کا ویزا ختم ہو جائے گا؟ اور اگر اس کی میعاد ختم ہو جاتی ہے تو کیا مجھے بھی اسے منسوخ کرنا پڑے گا، یعنی کہ کینسل کرنا پڑے گا؟ تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ فیڈرل اتھارٹی برائے شناخت شہریت یعنی کہ ICA نے 10 جولائی کو ذکر کیا ہے کہ رہائشی جو بیرون ملک مقیم ہیں اور جن کے رہائشی ویزوں کا اختتام 1 مارچ تک ہو چکا ہے یا جنہوں نے ملک سے باہر 6 ماہ سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ گزارا ہے، انہیں وطن واپسی کے لیے ایک رعایتی مدت جو وہ دی جاتی ہے، اور متحدہ عرب امارات کے لیے دونوں ممالک کے مابین فلائٹ آپریشن دوبارہ شروع کرنے کی تاریخ سے یہ مؤثر ہوتا ہے. ایسی صورت میں جب آپ کی اہلیہ اپنے متحدہ عرب امارات کے رہائشی ویزا کی توثیق کے دوران یا ICA کے ذریعے ذکر کردہ اضافی مدت کے دوران متحدہ عرب امارات کا سفر کرنے کے قابل نہیں ہے تو اس کا ویزا ختم ہو جائے گا.